وینزویلا میں امریکی مداخلت سننے میں کسی ایکشن تھرلر فلم کی کہانی لگتی ہے نا، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے۔ تو آئیے اس پوری کہانی کی تہہ تک چلتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہوا۔ ذرا تصور کریں، کراکس شہر دھماکوں سے گونج رہا ہے اور امریکی اسپیشل فورسز صدر مدارو کو گرفتار کر رہی ہیں۔ یہ ایک چونکا دینے والی تصویر ہے کہ ایک ملک کا سربراہ اپنی ہی دارالحکومت میں اس طرح پکڑا جائے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر یہ نوبت آئی کیسے؟ اس پوری تفصیل میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور اس پیچیدہ کہانی کے دونوں پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ اچھا، ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں، تو آئیے پہلے سرکاری موقف سے شروع کرتے ہیں۔ امریکہ کے مطابق یہ پورا آپریشن منشیات کی دہشت گردی یعنی نارکو ٹیررزم کے خلاف تھا۔ اور انہوں نے اس آپریشن کو کتنی سنجیدگی سے لیا؟ امریکہ نے نکولس مدورو کی گرفتاری کے لیے $50 ملین کا انعام رکھا۔ 50 ملین! یہ رقم اسامہ بن لادن یا صدام حسین جیسے لوگوں کے سر پر رکھے گئے انعام سے بھی دگنی ہے۔ اس پورے آپریشن کی بنیاد ایک نام پر تھی، کارٹیل آف دا سنز۔ امریکہ کا دعویٰ تھا کہ یہ کوئی عام منشیات فروشوں کا گروہ نہیں ہے، بلکہ اسے وینزویلا کے اعلیٰ ترین سرکاری اہلکار چلا رہے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر امریکی محکمہ انصاف نے قانونی جواز پیش کیا۔ الزامات کی فہرست دیکھیں: نارکو ٹیررزم، کوکین کی سمگلنگ، مشین گنیں رکھنا اور دوسرے کارٹلز کی مدد کرنا۔ یہ کافی سنگین الزامات تھے۔ لیکن کیا یہ پوری کہانی ہے؟ بہت سے ناقدین کا کہنا ہے کہ اس مداخلت کی اصل وجہ منشیات نہیں بلکہ کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو زمین کے نیچے چھپا ہے، یعنی تیل۔ تو یہاں آ کر کہانی دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک طرف امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ منشیات کے خلاف جنگ ہے، دوسری طرف ناقدین کا دعویٰ ہے کہ اصل مقصد وینزویلا کے تیل کے بے پناہ ذخائر پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اور پھر مغربی میڈیا میں بھی اس سرکاری کہانی پر سوالات اٹھنے لگے، جیسے CNN کی یہ رپورٹ پوچھتی ہے، کیا امریکہ ایک ایسے وینزویلین کارٹیل کو نشانہ بنا رہا ہے جو شاید تکنیکی طور پر موجود ہی نہ ہو؟ اور یہیں سے ناقدین کی دلیل کو سب سے زیادہ تقویت ملتی ہے۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تصدیق شدہ تیل کے ذخائر ہیں، جی ہاں، سعودی عرب سے بھی زیادہ۔ اور پھر اقوام متحدہ میں ایک امریکی سفیر کا یہ بیان سامنے آیا جس نے گویا ناقدین کی بات پر مہر لگا دی۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے توانائی کے ذخائر کو امریکہ کے مخالفین کے کنٹرول میں نہیں رہنے دے سکتے۔ تو محرکات پر تو بات ہو گئی، اب سوال یہ ہے کہ اس آپریشن کو انجام کیسے دیا گیا؟ آئیے اس کے پیچھے موجود فوجی منصوبے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ کوئی اچانک کیا گیا حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اس میں الیکٹرانک وارفیئر سے لے کر اسپیشل فورسز کی تعیناتی تک سب کچھ شامل تھا۔ سب سے پہلے USS جیسن ڈنم جیسے جہازوں نے وینزویلا کے کمیونیکیشن اور ریڈار سسٹم کو جیم کر دیا، یعنی دشمن کو ایک طرح سے اندھا اور بہرا کر دیا گیا۔ اس کے بعد F-35 جیسی اسٹیلتھ فائٹرز نے، جنہیں ڈور ککرز بھی کہا جاتا ہے، فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر کے باقی حملہ آور فوج کے لیے راستہ صاف کیا۔ پھر آیا USS ایو جیما جیسا بحری جہاز جو ہزاروں مرینز کو ساحل پر اتارنے کے لیے تیار تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک فضائی حملہ نہیں بلکہ ایک مکمل زمینی آپریشن کا منصوبہ تھا۔ اور اوپر آسمان سے MQ-9 ریپر ڈرونز یعنی ہنٹر کلرز گھنٹوں تک نگرانی کرتے رہے اور صحیح وقت پر اہداف کو نشانہ بناتے رہے۔ یہ جدید جنگ کی ایک ہولناک حقیقت ہے۔ فوجی آپریشن تو مکمل ہو گیا، لیکن اس کے بعد کیا؟ اب ہم اس کہانی کے آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں اس مداخلت کے غیر یقینی مستقبل اور اس کے گہرے نتائج پر بات ہوگی۔ دیکھیے، وینزویلا میں جو کچھ ہوا وہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو پاناما سے لے کر عراق تک ہمیں ایسی ہی امریکی مداخلتوں کی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں سربراہان مملکت کو نشانہ بنایا گیا۔ ظاہر ہے عالمی سطح پر اس آپریشن پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ روس اور چین نے کھل کر مذمت کی، جبکہ امریکہ کے کچھ اتحادیوں نے اس کی حمایت کی۔ دنیا اس معاملے پر بالکل تقسیم نظر آئی۔ ایک ریٹائرڈ امریکی جنرل بین ہاجرز نے اس صورتحال کا خلاصہ بڑے زبردست الفاظ میں کیا: مدارو کو وینزویلا سے نکالنا آسان کام تھا، اب آگے کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس آپریشن کے بعد کی ساری غیر یقینی صورتحال کو بیان کرتا ہے۔
تو ہم اسی سوال پر اس وضاحت کا اختتام کرتے ہیں۔ امریکہ کے مطابق ماڈرو کو پکڑنا آسان کام تھا، لیکن اب وینزویلا کا کیا ہوگا؟ ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کا جواب شاید ابھی کسی کے پاس نہیں۔